کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، وہ ایمان ہے جس ایمان کے پیچھے انسان کے سارے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے، انسان بڑے سے بڑا عمل کر لے گا، اس کا ایمان کے بغیر اس کا عمل بیکار ہے۔ ایمان کے ساتھ چھوٹا سا عمل کرے گا، اس کا عمل اس کے لیے کارگر ہوگا، قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل کرنے کا اور اس کے درجات کو بڑھانے کا سبب بنے گا۔ اور دوسری بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے۔ اس امت کے ساتھ جو نسبت لگی ہے، اللہ نے ہمیں کتنا عظیم پیغمبر عطا فرمایا ہے۔ وہ اتنا عظیم پیغمبر کہ جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اے اللہ مجھے اس نبی کا امتی بنا دے، لیکن اللہ نے بغیر مانگے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس نسبت پر اللہ نے اس امت کو مقام عطا فرمایا ہے۔ بہت ساری خصوصیات جو اس امت کے ساتھ مخصوص ہے، وہ اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت ہونے کے ناطے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمومی عذاب اس امت پر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب کی امت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور آپ کے جانے کا وقت آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلایا آیا اور فرشتہ آیا کہ اللہ کے محبوب، اللہ آپ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں درود و سلام ہو آپ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ مجھے بلاتے ہیں تو میں ابھی چلتا ہوں، نہیں، فرمایا کہ میں تو اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، لیکن میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ فرشتہ اللہ کے حضور جاتا ہے، اللہ کی طرف سے تسلی کا پیغام آتا ہے، میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو، میرے محبوب آپ کے بعد آپ کی امت پر ہماری شفقت رہے گی، آپ کے بعد آپ کی امت کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہے، اب میں چلا بھی جاؤں گا مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ ایسے نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا جو اس دنیا سے جاتے جاتے ہمارا اور آپ کا مسئلہ حل کرا گئے۔ ورنہ یقیناً مسلمانوں، ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنے اعمال پر ذرا غور کر کے دیکھیں تو صحیح، اگر اس نبی کی دعائیں ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو خدائے پاک کی قسم آج ہم پر یہ آسمان آگ کے انگارے برسا رہا ہوتا۔ اگر اس نبی امت کی رحمت والی دعائیں ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو یہ زمین پھٹتی اور کبھی کا ہمیں نگل چکی ہوتی اور ہمارا نام و نشان اس دھرتی پر نہیں ہوتا۔ درود ہو اس آقا پر جس نے آخری وقت جاتے جاتے ہماری اور آپ کی فلاح و بہبودی اور ہماری آبادی کا مسئلہ حل کرا کے گئے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر احسانات بہت سارے ہیں۔ ہمیں درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً جمعہ کے دن درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے نبی کے احسانات کا، لیکن قربان جائیے جس نبی کی امت ہونے کے ناطے ہم کو درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا، اللہ نے اس درود شریف پر بھی ہمیں انعام عطا فرمایا کہ تم ایک مرتبہ درود میرے نبی پر بھیجو گے، اللہ تمہیں 40 اجر عطا فرمائے گا، 10 تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، 10 تمہارے درجے بلند ہوں گے، 10 اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی۔ انعام مل رہا ہے ہمیں۔